بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضل الأنبياء مع الذنوب والخطأ، منبع الجود والعطاء، صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى، محمد المصطفى أحمد المجتبى، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی یہ مخصوص گھڑیاں، جو محدود گھڑیاں جو اب باقی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساعات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور گزشتہ جو دن گزر گئے ہیں ان میں ہم نے جو بھی جس انداز میں اعمال خیر انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے جو آپ اہل علم سے اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ اس امت کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم تمام امتوں میں سے، تمام لوگوں میں سے بہترین ہو، اور تمہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ڈیوٹی تمہاری یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو، اور یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عمل خیر کرے، نیکی کرے، لیکن اسے ایمان نصیب نہ ہو یا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو اس کے کیے ہوئے اعمال کا اسے آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے، ایسا ثابت ہے حدیث سے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ جسے فرمایا گیا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اچھے خاتمے پر ہے۔ اگر معاذ اللہ برا خاتمہ ہوا تو تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ ہاں، ظاہری طور پر اس دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ایک اہم ڈیوٹی ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے، کوئی برا کام دیکھے، تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ زبان سے روکے کہہ کر، اور اگر یہ بھی اس کے اختیار میں نہ ہو تو پھر کم از کم دل سے اس کو برا جانے، اور فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹی نشانی ہے، یعنی یہ آخری کیفیت ہے۔ اس پر اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سے روکنے کا عمل ہے یہ ارباب بسط و کشاد کے لیے ہے، ارباب اقتدار کے لیے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے، کہ وہ چونکہ قوت طاقت رکھتے ہیں وہ کسی کو بائی فورس منع کر سکتے ہیں کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو۔ اور دوسری جو شق ہے جس میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی زبان سے منع کرے، تو یہ اہل علم کے لیے ہے، اصحاب طریقت جو ہیں ان کے لیے، جو لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے لوگوں کو اچھی بات بتائیں اور بری بات سے منع کریں۔ اور تیسری چیز عوام الناس کے لیے ہے کہ جو بالکل نہ تو کوئی قوت طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی علم ہے، دلائل شرعیہ کو نہیں جانتے، تو وہ کم از کم کسی برائی میں مبتلا شخص کو جب ظاہری طور پر وہ باقی صلاحیتیں نہیں رکھتے تو کم از کم دل سے اسے برا جانے۔ تو فرمایا یہ ادنا ایمان کی نشانی ہے۔ اب ہم اس حدیث پاک کو اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھر سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے تناظر میں یہ دیکھیں کہ کیا ہم میں سے ہر شخص اپنی یہ ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ چونکہ شیطان کی چال بہت باریک ہے، اس کے وار اتنے باریک ہیں کہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی طرف سے ہے یا حقیقی جو جذبہ ایمانی ہوتا ہے، غیرت ایمانی ہوتی ہے، یا وہ ہے یا وہ ہے، یہ فرق نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معیارات ہیں جن کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک معیار ایسا ہے کہ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو شاید سہولت ہو جائے، کہ جس میں آپ کے نفس کی تسکین ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے تمہاری۔ جب آپ کو اس طرح کا رسپانس اندر سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی نامی اس میں گرامی ہے، طیفور بن عیسیٰ بن آدم بن سرشان، جناب ابو یزید بسطامی علیہ الرحمہ کسی جگہ پر تشریف لے گئے تو لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی، استقبال کیا، بڑا اعزاز و اکرام، جیسا کہ ان کے شایان شان تھا۔ ظاہر ہے وہ صدر اول کے مسلمانوں میں سے، طبقہ اول کے صوفیاء سے ہیں، اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ الرحمہ کے فیض یافتہ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشواؤں میں سے ہیں، اور ان کا بڑا عمل دخل ہے اس سلسلہ میں۔ بعض صوفیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو پچھلی ہی چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن کچھ صوفیاء ایسے ہوتے ہیں جو اس میں تجدید لے کر آتے ہیں، کچھ ایسی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں جن سے اس سلسلے کو، اس مشرب کو، یا اس پوری جو وہ ایک کڑی ہے اس میں مزید تقویت آتی ہے۔ اور یہ چونکہ ان کے نامے اس میں گرامی سے سلسلہ بھی پہلے چلتا رہا ہے، یہی سلسلہ طیفوریہ یہ انہی کے نام سے ہے، پھر آگے خواجگانیہ آ گیا، پھر حضرت
شاہ نقشبند بخاری پر آ کر پھر نقش بندی ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ جیسی شخصیت آئیں تو پھر نقش بندیت کے ساتھ مجددیت بھی جڑ گئی. تو یہ حضرت جناب بایزید بستامی علیہ رحمہ، جن کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید اولیاء کے گروہ میں ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں جبرائیل، اس طرح ان کا مقام ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ، اور حقیقتاً میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو سلطان العارفین کہا جا سکتا ہے تو وہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ ہے. اب تو ہر کوئی کہتا ہے نا اپنے پیر کو سلطان العارفین، ان کو پتہ بھی نہیں کہ عارف ہوتا کیا ہے، اور پھر سارے عارفوں کا سلطان اسے بنا دیتے ہیں لکھ کر. اشتہارات سے تو نہیں ہوتا. تو یہ اتنی ان کا مقام مرتبہ، تو ظاہر ہے انہوں نے عزت احترام کیا تو نفس کو کسی قدر انہوں نے محسوس کیا. اب یہ محسوس کرنا بھی ان کا ہی کام ہے. ہم جیسے لوگ تو اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ کتنی ہم نے دین کی خدمت کر لی بھائی، اتنے پھول اتنے من پھول. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے، بلکہ جو اصحاب تصوف ہیں ان کی تعلیمات دیکھ لیں، کتابوں سے آپ پڑھ لیں، جتنا لٹریچر ہے اس میں کوئی اس طرح کا کوئی نمونہ نہیں ملتا. یہ دور جدید کی اصطلاحات ہیں اور دور جدید کے گھڑے ہوئے بت ہیں کہ جی اتنے من پھول لگ گئے، اتنے من پھولوں سے استقبال ہوا. بھائی میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں ایسے اہل علم اصحاب طریقت موجود ہیں جن کے استقبال کے لیے پھول کی ایک پتی بھی نہیں گرتی، تو کیا ان کے عقیدت مند ان سے محبت نہیں کرتے؟ اس کو معیار نہ بنائیں. ٹھیک ہے اپنا اپنا انداز ہے، کوئی یہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کو دلیل نہ بنائیں کہ یہی محبت کی دلیل ہے، یہی دین ہے. اس میں دین بند نہ کریں. یہ تو آپ کا اپنا انداز ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں. ہم نہیں اچھا سمجھتے تو ہم نہیں کرتے. تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اس کو محسوس فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہوا. اب باہر تشریف لے گئے، رمضان المبارک تھا، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص بلا عذر اگر روزہ نہیں رکھتا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ عذر بھی ہو تو رمضان کا تقدس یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے. اب باہر تشریف لے گئے اور جا کر پھل، کوئی سبزی، کوئی چیز جہاں کوئی ریڈی والے کے پاس یا کسی دکان پہ کھڑے ہو کے، تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ وہ کھانا شروع ہو گئے. تو کرتے تو وہ یہ تھے کہ منہ میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا چباتے تھے، دیکھ لے کوئی، اس کے بعد پھر پھینک دیتے سائڈ پہ. ایک آدھ دفعہ ایسے کیا تاکہ وہ جو ساری شان و شوکت ہے وہ خاک میں مل جائے. اور ہمارے لوگوں کے جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے اس طرح اوپر ہو جاتا ہے پھر ساتھ ہی نیچے آ جاتے ہیں. جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا وہ یہ تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہم کس کے پیچھے لگ رہے ہیں. جب یہ ہوا تو آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب حالات اچھے ہو رہے ہیں. کچھ انہوں نے دھکے دے کر، گالیاں دے کر، بدتمیزی کر کے وہاں سے نکال دیا. تو اب یہ ڈیٹیکٹر تو کسی کے پاس اگر ہو بھی تو اس کو آن کرنا مشکل ہے. اس کو اگر آن کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وگرنہ وہ اتنا مکار ہے اور ایسا وہ خبیث ہے کہ وہ اندر جم کر بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے تمہاری نماز بھی، تمہارے روزے بھی، تمہاری داڑھی بھی، ایسا ہر چیز کو بیچوں گا کہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ہوتا ہے، روز ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ معاشرے میں عام ہے یہ چیزیں. تو اس لیے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اگر ہو تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو. کسی کی ذاتی کوئی رنجش، کسی سے انتقام، کسی سے بدلہ لینا، یہ ساری چیزیں اس میں نہ آ جائیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں چلتا، جو ہمارے خیالات سے متفق نہیں ہے، جب ہمیں کوئی موقع ملتا ہے کسی طرح سے بھی، پیسے کے ذریعے، علم کے ذریعے، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح ہم اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو نام ہم مذہب کا دے دیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اچھی بات کرتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے تو اس کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، کسی کی کردار کشی نہ کرے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے اصحاب کرام علیہم رضوان کی جو تربیت فرمائی، تو اس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11 برس کی عمر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی والدہ نے محسوس کیا چونکہ حضور ان کے گھر گاہے گاہے تشریف لے جاتے تھے اور بلا تکلف حضور تشریف لے جاتے تھے وہاں، تو انہوں نے سوچا کہ شوہر تو فوت ہو گیا ہے، انصار نے تو حضور کی خدمت میں بہت کچھ پیش کیا ہے، میرے پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہ پیش کر سکوں، ایک بیٹا ہی ہے۔ حضور تشریف لائے، عرض کیا حضور اسے قبول فرما لیں۔ تو انس بن مالک 11 برس کی عمر میں ہی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کر دیے گئے۔ حضور نے انہیں رکھا اور ظاہر ہے کہ 10 سال کے بعد 10 سال ہی وہ رہ سکے، اس کے بعد وصال ہو گیا حضور کا۔ تو انہوں نے کہا خدم تو رسول اللہ 10 سنین، میں 10 سال خدمت اقدس میں رہا، لیکن حضور نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ یہ اور تربیت یہ تھی کہ حضور کوئی بات سمجھاتے بھی تھے تو اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور انہیں بات بھی سمجھ آ جائے۔ اصحاب کبار دیگر جو تھے ان کو بھی حضور نے اگر کوئی چیز سکھانی ہے، سمجھانی ہے، تو حضور علیہ السلام کا اتنا مزاج ایسا تھا، انداز ایسا تھا کہ کوئی شخص اپنی توہین محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہاں تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل وہ شریعت ہے، وہ جو فرما دیں وہی حق ہے، وہی اللہ کا حکم ہے۔ اگرچہ قرآن کی آیت میں اس طرح سے احکام نہ بھی نازل ہوں، پھر بھی نبی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر کوئی بات بھی ارشاد نہیں فرماتے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر کسی شخص سے کوئی بات کہیں، کسی کو اگر کسی بات سے منع کریں، تو سب سے پہلے یہ چیز پیش نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں کچھ چیزوں میں درجہ بندی کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو شریعت نے فرض قرار دیا ہے اسے فرض سمجھا جائے، جسے واجب کہا ہے اسے واجب سمجھا جائے، اور جو سنت ہے اسے سنت سمجھا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کام مستحب ہے، اس کو مستحب کے درجے سے اٹھا کر فرض کہا تو نہیں جاتا، لیکن فرض سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر شدت آتی ہے۔ ماضی میں ایسا کئی جگہوں پر ہوتا رہا ہے، اور اب اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو روز بروز ملتی ہیں کہ لوگ اپنے مزاج کی وجہ سے دین کے معاملات میں اتنا تشدد لے آئے ہیں کہ جو شخص ہماری جماعت کو، ہمارے مزاج کو، ہمارے امیر کو، ہمارے پیر کو، ہمارے رہنما کو فالو نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ ہر طرح کی دشمنی جائز رکھتے ہیں، جو کہ دین کے مزاج کے 100% خلاف ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، حضور کے جو صحابہ ہیں، ان میں سب سے جو اہم شخصیات ہیں وہ خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین وہ ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ میرا طریقہ تم پر لازم ہے، اور میرے ان خلفاء کا، وہی جو 5 خلفاء راشدین ہیں۔ اب ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رائے کرتے ہیں، علمی اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن عزت، احترام، پیار، محبت، شرم، حیا اسی طرح برقرار ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دوسرے سے اختلاف کیا ہو تو بعد میں اس پر اس قدر کفر، ارتداد یا جو کچھ ہم لوگ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہیں یہاں تک نوبت آئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، مسئلہ اپنی طرف سے جو انہیں بہتر لگتا تھا انہوں نے بتایا۔ بعد میں کسی نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ اس طرح نہیں بتایا جیسے آپ نے بتایا ہے، تو انہوں نے فرمایا
کہ اگر عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد جب تک عبداللہ ابن مسعود زندہ ہیں ہم جیسے لوگوں سے مسئلہ مت پوچھا کرو، اس لیے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کی علمیت ایسی ہے کہ جو بات انہوں نے محسوس کی اس مسئلہ میں، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آئندہ مجھ سے مسئلہ اس وقت تک نہیں پوچھنا جب تک عبداللہ بن مسعود زندہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم سے پوچھ کے کسی اور کے پاس گئے ہو، آپ کی ایسی کی تیسی، ہم تو آپ پر فتویٰ دیں گے کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ ویسے ایک اور بات یہاں عوام الناس کے لیے کہ یہ ذائقہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ویسے لوگ ذائقہ لیتے ہیں، چکھتے ہیں، ساری دیگیں چکھنی ہیں، اس کا کون سا ذائقہ، ہر مسلک کو چیک کرو۔ یہ جو چیک کرنے کا بھی سٹائل ہے یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں تو آپ دین لینا چاہ رہے ہیں نا، تو جب آپ دین لینا چاہ رہے ہیں تو کس سے لیں گے؟ کہتے ہیں کہ جس سے دین لے رہے ہو ذرا غور کرو وہ کون ہے۔ پہلے آپ اس پر غور و خوض کر لیں کہ جس شخص سے آپ دین کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ مکمل اعتماد کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ غلط کہے گا تو وہ اس کا گناہ اٹھائے گا، بوجھ اٹھائے گا۔ وہ ہلکا پھلکا بوجھ تو آپ کا جو امام ہوتا ہے واجب کے ترک کا، وہ امام اٹھا لیتا ہے، آپ کا نماز والا امام۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اکیلے، آپ اگر واجب کا ترک کریں گے، تقدیم و تاخیر کریں گے تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن آپ جماعت میں ہوں تو آپ کے اس واجب کا بوجھ آپ کا امام اٹھا لیتا ہے۔ یہ شریعت نے اسے اختیار دیا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو آپ کی تمام نمازیں، 5 نمازیں، جمعہ ہے، پھر عیدین ہیں، مستقل روز نماز پڑھتے ہیں بھائی، تو جو شخص اتنی نمازوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے اگر وہ غلط کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا وہ گناہ یا ثواب جو بھی اسے ملے گا، اچھے کرنے کی صورت میں ثواب ملے گا، برے کی صورت میں گناہ ملے گا، وہ اٹھائے گا۔ لیکن آپ کا اعتماد تو ہونا چاہیے۔ کم از کم عوام کو بھی یہ مزاج نہیں بنانا چاہیے کہ ہم پھر اب چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ موجود ہے، پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے ایسے، تو ہم بڑی کوشش سے، چونکہ وہ مینیج کرنا پڑتا ہے، آپ کو باقاعدہ دیکھنا ہے کون ہے، کیسا ہے، کیا کہہ رہا ہے، سننا اسے، پھر اس کا جواب دینا۔ جواب دے دیا، بعد میں کسی کا وائس نوٹ سینڈ کرے گا، یہ ذرا سنیں، کیا مقصد ہے؟ کیا کوئی کمپٹیشن ہے؟ بھائی آپ کا نہیں دل مانتا آپ نہ مانیں۔ لیکن یہ جو فضا ہے، فتویٰ ایک جگہ سے لے کر پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، تو یہ اچھا نہیں ہے بہرحال۔ لیکن اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ ایک جگہ سے مسئلہ پوچھا تھا، پھر اس کے بعد کوئی دلائل سنیں، کسی کی تقریر سن لی، کسی سے ضمناً بات چل نکلی، تو اس نے کوئی بات بتائی، آپ کو اپیل کی، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی شخص اس سے بڑا عالم ہے، اچھا عالم ہے، زیادہ معتمد ہے، مطلب وہ اس سے بات کی جا سکے، تو آپ بات کریں، مسئلہ پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ مزاج نہ بنائیں کہ ہر کسی سے ادھر سے ادھر سے پھر ادھر سے۔ تو یہ صدر اول میں مسلمانوں کے یہ حالات نہیں تھے، نہ ہی اس طرح کی چیزوں پر لوگ اس طرح سے ریاکشن کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے دیگر جو چیزیں ہیں، معاشرتی معاملات کی طرف آ جائیے۔ اب کس کس بات میں کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جائیں، بڑی بڑی چیزوں کا ٹھیکہ نہیں لینے کی ضرورت۔ لوگ کہتے ہیں سیدھا اس نظام کو بدل دو، بس۔ نظام نہیں بدلتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نظام کیسے بدلتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وسائل کے ساتھ، تمام اختیارات کے ساتھ، اور سب سے بڑی حیثیت کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ تمام اختیارات کے ساتھ حضور تشریف لائیں، اور صرف نبوت اور رسالت نہیں، ختم المرسلین بن کر تشریف لائے، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ساری حیثیت کے باوجود مجھے یہ بتائیں، کبھی آپ غور کریں، اگر وقت ملے تو سیرت طیبہ پڑھیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ الہی ایک تیار قوم عطا فرما دے، بالکل تیار ہو، میری بات کو سمجھے، اور ایسے لوگ ہوں
1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، 5 لاکھ، جو بھی حضور کے ذہن میں آتا وہ عرض کرتے، یا صرف خیال بھی فرماتے ہیں، تو کیا اللہ تعالی حضور کے اس مبارک خیال کو یا مبارک خواہش کو پورا نہ فرماتا؟ اور پوری کی پوری قوم تیار ہوتی ہے ایک لمحے میں، تو اتنا وقت تو نہ لگتا، لیکن حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے قبل، پھر دیکھیے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی ہی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی وہ ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو جب اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہیں تو پھر وہ اگر پہلے بھی کوئی بات فرما دیں تو وہ غلط تو نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے جس وقت کا انتخاب فرمایا ہے وہ 40 برس کے بعد ہے۔ اب ان 40 سالوں میں جو حضور کا وقت گزرا ہے، وہ 40 سال جو گزرے ہیں، ان 40 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں؟ آپ کبھی پڑھ کر دیکھیں کیا معمولات ہیں۔ ان میں سوائے اس کے کہ حضور کی ذاتی زندگی، اپنے ذاتی معمولات جو لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ان میں چند چیزیں ہیں گنتی کی، یعنی جو ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، جو امت کو نمونہ بنا کر عطا فرمایا ہے، صرف امت کو نہیں پوری کائنات میں، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور یہی چند ایک چیزیں بنیادی۔ اب مجھے یہ بتائیں، ساری دنیا کے فلسفے آپ کو علماء سنا دیں، اتنی بڑی باتیں بتائیں، آپ کو حدیث پڑھ کر اس کا ٹیکسٹ پڑھ کے سنائیں، قرآن کی آیتیں کوٹ کریں، لیکن دین تو سارا ان باتوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ جو پہلے 40 سال ہیں، ان 40 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو معمولات ہیں حضور کے، آج امت کو وہ اپنانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو، یعنی جو مسلمان ہو گیا اس کے بعد اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اور سب کچھ ہے، لیکن وہ پہلے 40 سالہ جو معمولات ہیں حضور کے، اس کے بعد کے بھی معمولات وہی ہیں۔ میں ویسے مثال کے طور پہ عرض کیا ہے کہ 40 سال حضور نے جو وقت گزارا ہے، جب دلیل کے طور پر ان کے سامنے دعوت اللہ کا آغاز کیا ہے، تو دلیل کے طور پر ان 40 سالوں کو سامنے رکھا ہے کہ بتاؤ ان میں تمہارے ساتھ کیسا رہا ہوں، میرا رویہ کیسا رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، اسے سمجھا جائے کہ خلاق عالم نے، اس حکیم مطلق نے، جو ہر طرح کی حکمت قبل از وقت ہی ہر چیز کی جانتا ہے، اسے یہ اندازہ تھا کہ اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس پروسیس سے باقاعدہ نہیں گزاریں گے تو آئندہ آنے والے مبلغین، علماء، صلحاء جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو تیار کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے یہ پروسیس اختیار کیا، اور اس میں کون سی مشکل ہے جو حضور پر نہیں آئی؟ فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں آئیں اللہ کی راہ میں جتنی مجھے آئی ہیں۔ تو اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا شانہ اقدس ہے، مبارک گھر ہے، جہاں ایک طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط ہے، اور وہ دونوں ایسے بدبخت ہیں کہ حضور کے مبارک صحن میں جو گندگی انہیں ملتی ہے حضور کے صحن میں پھینکتے ہیں۔ اب خاطر اقدس کو کیا حضور کے مبارک دل پر گزرتی ہوگی، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے حضور نے کچھ بھی ری ایکشن نہیں دیا، اور کبھی اگر دل میں کوئی بات آئی تو صرف اتنا فرمایا کہ اچھا حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو بھائی۔ یہ لفظ سبل الہدیٰ والارشاد کے لفظ ہیں کہ یہ اچھا حق ہمسائیگی ہے جو تم ادا کر رہے ہو، اور ظاہر ہے یہ بھی زیر لب فرماتے تھے، ان کے سامنے اس طرح سے نہیں ارشاد فرماتا تھا۔ لیکن کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ ہماری ساری قوت، ساری صلاحیت، سارا پیسہ، سارا کا سارا زور، طاقت چیز ہے،
اور اس کو ہم دین میں شامل کرتے ہیں پھر باقاعدہ. اس لیے یہ اہم چیز ہے. اور دوسری بات، الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ ہے. حقیقتاً تو وہ کنبے سے پاک ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا، یہ لفظ ارشاد فرمانے کا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے ایسے ہی پیار فرماتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے. جو شخص اپنے خاندان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ یہ برداشت کرے گا کوئی اس کی حق تلفی کرے، کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، کسی قسم کے کوئی معاملات میں کمی بیشی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی یہ پسند نہیں فرماتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ظاہر ہے وہ ایک جلیل القدر عالم ہیں اور صوفی ہیں. وہ ایک جگہ رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا. یہ آج جو ہمارا ماحول ہے، ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہمارے ان کے ساتھ رویے ہیں، جو لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب یا اسلام سے دور ہوتے ہیں، آپ بخوبی اس بات سے سمجھیں گے کہ جناب عبداللہ بن مبارک کا وہ پڑوسی ایک جو تھا وہ یہودی تھا. اس نے مکان فروخت کرنا تھا. فروخت کرنے کے لیے اس نے 2-4 لوگوں سے کہا، اسے کوئی کسٹمر مل گیا، مکان دکھایا. اس نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی 2000 دینار قیمت ہے. وہ کہنے لگا کہ بھائی میں یہ کام کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں یہاں مکانات وغیرہ، تو اس طرح کا مکان تو 1000 دینار میں مل جاتا ہے. اس نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، 1000 دینار اس مکان کا ہے اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کے ہمسائے ہونے کے لیے، کہ اس جیسا ہمسایہ نہیں ملے گا تمہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی. اگر یہ بات آج کوئی مسلمان ہمارے لیے کہے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم واقعی صحیح مسلمان ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، عرض کیا گیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھے ہیں؟ مشکات میں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں، اچھے ہو گئے ہیں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تمہاری تعریف کرے اور وہ کہے کہ اچھا ہے تو پھر تم حقیقتاً اچھے ہو. اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمسائے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب ہم آگے پیچھے جاتے ہوں گے 2-4 دن کے لیے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جان چھٹی، یا وہ ہمیں دیکھ کر کنی کتراتے ہیں کہ یار اس نے ساری کھانا ہے یا اس نے ٹینشن ہی دینی ہے. ان کے دروازے کے آگے کوئی چیز کھڑی کر دی، دروازہ بند ہو گیا ان کا، یا کچھ بھی ایسا جو بھی کسی کو تکلیف دے. تو یہ اسلام یہ ہے، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کبار صوفیاء سے ہیں، اور ہمارے صوفیاء کا تو طریق ہی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، غالباً ان کا مرید تھا. وہ اپنے بھائی کی شکایات کرنے لگا کہ وہ ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، اتنی مشکلیں ہیں، میرے راستے میں کانٹے ہی بچھاتا رہتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں اب میں بھی ایسا ہی نہ کروں. تو انہوں نے اس کے اس جملے سے ہی ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ نہ، خدا کا واسطہ ہے تم ایسا نہ کرنا. اگر وہ بھی کانٹے بچھائے گا تم بھی بچھاؤ گے، ساری دنیا میں تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بے وقوف ہے، ہٹ درم ہے، حسد کرتا ہے، اس میں تکبر آ گیا ہے، عجب ہے، خود پسندی، کچھ بھی. تو اب دوسرا شخص بھی یہی کام کرے گا تو دنیا میں اچھائی تو آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جائے گی. تو جس قدر ہو سکے اسے برداشت کرنا چاہیے. کبھی وہ یہ بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے اور یہ ٹرالیوں وغیرہ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کچھ جملے، کچھ شعر لکھے ہوتے ہیں، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں، بڑی اپیل کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کراس کر یا برداشت کر. تو یہ کراس تو خیر نہیں کرنا چاہیے،
دنیاوی معاملات میں جو میں عرض کر رہا ہوں، برداشت تو کرنا چاہیے، بلکہ برداشت ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر اخلاق جو ہوتے ہیں، آپ کے جو رویہ ہیں، اس کے بھی درجات ہیں۔ جیسے یہود کے لیے یہ اجازت تھی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ توڑ دیا اس کے بدلے ہاتھ، تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھا اخلاق ہے، ظاہر ہے ہاتھ ٹوٹا تو اتنا تو بنتا اس کا حق کہ وہ ہاتھ توڑ لے۔ اب نصارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک طرف تھپڑ مارتا تو دوسرا رخسار آگے کر دو کہ ادھر بھی مار لو۔ ظاہر ہے یہ اس سے کہیں کسی قدر آگے تھا یہ معاملہ۔ تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو خلق عظیم ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ دوسرا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف ہی نہ فرمائیں، اللہ سے بھی عرض کریں کہ وہ بھی انہیں معاف فرما دیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر ان سے آپ پہلے مشورہ فرماتے تھے تو کمی بیشی ہونے کے بعد اب آپ انہیں پہلی حیثیت پر بحال فرما دیں اور ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ کہیں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کو جو پسند ہیں وہ درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ اب یہاں مسلمانوں سے درگزر کرنا نہیں لکھا ہوا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ناس کا مطلب لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو صوفیات ہیں، علماء ہیں، صلاحات ہیں، وہ اگر غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کے پاس آس پاس کہیں رہتے تھے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تھے تو وہ اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی موٹی مشکل کو، پریشانی کو برداشت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ اسلام ان کے دل میں گھر کر جاتا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا طائف میں، مکہ کے بازاروں میں، یہاں تک کہ حضور کو ہجرت کرنا پڑی، وہ مبارک شہر چھوڑنا پڑا جہاں حضور کی پیدائش ہوئی، جہاں حضور کے زندگی کے سب سے زیادہ دن وہاں گزرے ہیں، 53 برس وہاں گزرے ہیں۔ تو حضور نے کیوں چھوڑا؟ تکلیف، مشکل، پریشانی، یہ سب اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حضور نے آخری جو حکمت عملی تھی وہ جنگ تھی۔ لوگ حوالے دیتے ہیں نا بات بات پہ، جی حضور نے 27 جنگیں کی ہیں، میں کہتا ہوں پہلے 53 سال کیا کیے وہ بھی تو دیکھیں۔ اور پھر جنگیں مسلمانوں سے نہیں کی، کفار سے کی ہیں، آپ تو مسلمانوں سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے دین کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے خلفائے راشدین نے، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، اور اب تک جو دین چلا آ رہا ہے وہ انہی صلحاء کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اگر انہوں نے کوئی روش اختیار کی ہے تو یقیناً اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، ہمیں اسی پر آنا چاہیے، اسی سے ہی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ باقی یہ جو یکدم انقلاب آتا ہے یہ یکدم واپس چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسا انقلاب نہیں، یہ محبت ہے، جذبات ہیں، اچھی کوشش ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات خلاصے کے طور پر میں عرض کروں گا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، نفع مند ہے، جو ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم جیسے وہ شعر میں کہا گیا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کیجیے، ان سے محبت کیجیے، اپنے معاملات پر غور و فکر کیجیے۔ جب آپ اپنے معاملات پر غور کریں گے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ اصلاح کی اور بہتری کی مجھے ضرورت ہے۔ اور جب آپ دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو اپنی شخصیت، اور ویسے بھی یہ ویلے لوگوں کا، فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ دوسروں پر ہی ہر وقت دھیان رکھتے ہیں،
یہ مصلحین کا، علماء کا، اصحاب طریقت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ باقی ہر بندے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ پر واز شروع کر دے۔ ہاں چھوٹی موٹی بات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس عمل خیر کو جاری رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر چھوٹی موٹی برائی میں مبتلا ہے تو اسے کہنا چاہیے۔ یہ نہ کہنے کی روش بھی اچھی نہیں ہے کہ یہ اپنی اپنی حیثیت میں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ریسپانسبل ہے اور اپنے مخصوص لوگوں کے لیے وہ جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ کیونکہ اگر آپ کے سامنے ایک کوتاہی ہو رہی ہے، آپ اسے روک سکتے ہیں تو آپ اسے روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے مال بیچتا ہے، اگر آپ اسے سمجھائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا تو آپ اسے سمجھائیں۔ اگر کسی کے سامنے سمجھانے سے ظاہر ہے وہ طیش میں آ جائے گا تو آپ اکیلے میں سمجھائیں، اشارہ کر دیں، کنایا کر دیں، کچھ نہ کچھ کریں، جہاں ضرورت پڑے وہاں صراحت کر دیں، لیکن کریں ضرور۔ بالکل خاموش رہیں گے، بالکل چپ رہیں گے، کوئی ری ایکشن نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اب دیکھ لیں، اب جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جو چند لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں کوئی تنقید نہیں کرتا، ہلکی پھلکی بھی تنقید نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ تنقید کا جو ذمہ ہے وہ محراب و ممبر پر ہے کہ محراب و ممبر کے وارث یہ چاپلوس نہ بنیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جو چندہ زیادہ دیتا ہے اس کی زیادہ عزت ہو۔ اگر یہ کام ہوگا، یہ ڈسکریمنیشن ادھر ہوگی تو لوگوں کو دین کہیں سے نہیں ملے گا، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا داڑھیوں والوں سے اور امامے والوں سے اور یہ ٹوپی وغیرہ اور یہ سب مذہبی گیٹ اپ ہے۔ یہ ان محراب و ممبر کے جو وارث ہیں ان کے لیے لازم ہے، باقی عوام کے لیے جو چند باتیں مستحضر تھیں میں نے عرض کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔